السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اب صرف 10 صورتیں ہیں آخری کی جو ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ جو آخری کی 10 صورتیں ہیں ان میں ایک خاص بات ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کی آخری 10 صورتیں ہیں ان میں ایک خاص بات ہے کہ ان کا تعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کرونولوجیکل آرڈر میں۔ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس طرح آرڈر میں وہاں واقعات ہوتے ہیں تقریباً اسی طرح یہ آخری 10 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پہلی صورت ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل میں کیا بیان ہوا؟ عام الفیل۔ فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی۔ تو جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا اس سال کی خاص بات کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اچھا آپ لوگ آپس میں باتیں نہ کریں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آج ہم سالوں کو لکھتے ہیں، جیسے 2022 2023، پہلے ایسے نہیں لکھا جاتا تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے عرب میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت سالوں کو لکھا نہیں جاتا تھا، اور نہ کسی کو یہ یاد ہوتا تھا کہ کون کب پیدا ہوا۔ لوگ اندازے لگاتے تھے، جیسے فلاں شخص پیدا ہوا تھا فلاں واقعے کے اتنے سال بعد یا اتنے سال پہلے۔ مثلاً کوئی جنگ ہوئی تھی جو سب کو یاد ہے کہ وہ جنگ کب ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص پیدا ہوا تھا اس جنگ کے بعد یا اس جنگ سے پہلے۔ اس طرح لوگ اندازے لگاتے تھے۔ لوگ اندازے لگاتے تھے عمر کے کہ کسی کی ایج کتنی ہے۔ آج تو ہم ایکوریٹلی بتاتے ہیں کہ میں 15 سال 16 سال 25 سال کا ہوں۔ پہلے لوگ ایکوریٹلی نہیں بتاتے تھے کہ کون کتنے سال کا ہے۔ لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ فلاں بڑے واقعے کے کتنے سال بعد یہ پیدا ہوا تھا، اور اگر واقعہ بڑا ہو تو سب کو یاد رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا کہ پوری دنیا کو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے تھے۔ آپ پیدا ہوئے تھے عام الفیل میں۔ پوری دنیا کو کیسے یاد رہے گا؟ عربوں کو تو یاد رہے گا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ تک پہنچ گیا، اور اس کو شکست کس نے دی؟ پرندوں نے۔
اس لشکر سے مقابلہ کس لشکر نے کیا؟ پرندوں کی فوج نے، کسی انسان نے نہیں لڑا ان سے۔ اب یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو نہیں بھولے گی، ایک اتنا بڑا واقعہ ہے۔ جو لوگ اس وقت مکہ میں تھے ان کو تو بالکل نہیں بھولے گا، جو لوگ اس وقت عرب میں تھے وہاں بھی یہ واقعہ مشہور ہوا ہوگا، یہ کوئی عام واقعہ تو نہیں ہے، ہر عرب کو پتہ ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے۔ تمام عربوں کے لیے کعبہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہر سال حج کرنے کعبہ جاتے ہیں، اور ایک لشکر آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس پوری فوج کو ختم کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سب کو یاد رہے گی۔ صرف یہی نہیں، جو لوگ اس فوج کو لے کر آئے تھے ان کو بھی یاد رہے گا۔ فوج کہاں سے آئی تھی؟ یمن سے، ابراہا کی فوج۔ ابراہا کون تھا؟ یہ عیسائی تھا، اور اس کو بھیجا کس نے تھا؟ حبشہ نے۔ حبشہ میں جو آج ایتھوپیا ہے، حبشہ میں عیسائی حکومت تھی، انہوں نے بھیجا تھا اس بندے کو یمن، اور اس نے پھر یہ لشکر بھیجا تھا مکہ۔ تو جب اتنا بڑا لشکر کہیں پر حملہ کرتا ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ہماری فوج کہاں پہنچی۔ تو یہ فوج صرف یمن کی نہیں تھی، یہ فوج عیسائی فوج تھی جس کو سپورٹ کر رہا تھا حبشہ بھی اور روم بھی۔ اس وقت روم بھی عیسائی تھا، رومن بادشاہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ یعنی صرف یمن کے بادشاہ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھی لے کر یمن سے لے کے مکہ تک پہنچ جائے۔ اتنی بڑی فوج جمع کرنا صرف یمن کے بادشاہ کا اختیار نہیں تھا، بلکہ اس کو سپورٹ کی تھی حبشہ کے بادشاہ نے اور روم کے بادشاہ نے، اور کیونکہ یہ سب عیسائی تھے اس لیے ان کی آپس میں الائنس بھی تھی۔ تو ہوا کیا کہ اتنا خرچہ کر کے اتنی بڑی فوج ہم نے بنائی اور بھیجی، اس کے بعد خبر کیا آئی کہ ساری کی ساری فوج ختم ہو گئی۔ جی بھائی کیا خبر آئی؟ ساری فوج ختم ہو گئی۔ تو پہلا سوال ذہن میں کیا آئے گا کہ کیسے، کس نے مقابلہ کیا اتنی بڑی فوج کا؟ اس وقت کی سپر پاور تھی دو، روم اور پرشیا۔ تو روم سے مقابلہ کرنے کی طاقت صرف پرشیا میں تھی۔ تو جو روم کا بادشاہ تھا اس نے سوال کیا کہ ہمارے اتنے بڑے لشکر کو کس نے ہرایا؟ کیا پرشیا نے ہرایا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو پھر کیا عربوں نے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ پرندوں نے۔ جی بھائی صحیح جواب کیا ہے؟ پرندوں نے۔ تو یہ ایسا جواب ہے کہ جو کوئی بھی یقین نہ کرے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جواب صحیح بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے کیلنڈر میں ایک بہت بڑا سا کوسچن مارک لگا دیا کہ اس سال ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا اور کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ اس سال بڑا عجیب واقعہ ہوا، یہ سال بہت عجیب سال تھا۔ اور دوسرا کوسچن مارک یہ ہے کہ اس کعبے کے اندر کچھ ہے کہ جب اس کو گرانے کے لیے ہم نے کوشش کی تو پرندوں نے آ کر ہماری فوج کو ختم کر دی۔ یہ دو بڑے بڑے سوالیہ نشان یمن میں بھی، حبشہ میں بھی اور روم میں بھی۔ اس کے علاوہ فارس میں بھی جو پرشیا ہے وہ بالکل ساتھ ہے رومن امپائر کے۔ اگر کوئی فوج یمن سے چلے گی، یمن ساؤتھ میں ہے اور مکہ نارتھ میں ہے، تو اس ساؤتھ سے نارتھ مارچ کر رہی ہے بہت بڑی فوج۔ اور مکہ کے بعد کیا آتا ہے؟ مکہ کے بعد پرشیا آتا ہے۔ تو جو پرشین جنرلز ہوتے ہیں، جو پرشین آرمی ہوتی ہے، وہ نظر رکھتی ہے ایسی فوجوں پر، ایسے جیسے انڈیا کی فوج جو ہے وہ کراچی کی طرف آ رہی ہو، تو پوری پاکستان کی فوج اس پہ نظر رکھے گی کہ یہ کہاں آ رہی ہے، ابھی کہاں پہنچی، اب کہاں تک پہنچ گئی اور آگے کہاں جا رہی ہے۔ تو پرشیا کے بادشاہ کے پاس بھی یہی خبر پہنچی کہ پوری کی پوری رومن فوج غائب ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا کیسے غائب ہو گئی، کس نے غائب کر دیا؟ تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ پرندوں نے۔ اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا کہ اس سال کچھ خاص ہے اور اس کعبے کے اندر کچھ خاص ہے۔ تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایسا بنا دیا کہ وہ اس کو کبھی نہ بھولے. اور دوسری بات کہ یہ پورا واقعہ ہوا کیوں تھا؟ تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں سے کہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے، رومیوں سے اور پرشیا سے یہ کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور وہ یہ سوال پوچھیں کہ آپ تو ہم جیسے ہی انسان نظر آتے ہیں، کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو صرف اللہ دکھا سکتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ بہت خاص ہے. لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ عام الفیل کے اس واقعے کے تقریباً 60 سال بعد 60 ایئرز لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، روم کے بادشاہ کو بھی، حبشہ کے بادشاہ کو بھی، یمن کے بادشاہ کو بھی اور پرشیا کے بادشاہ کو بھی، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، ورنہ یہ کہ دنیا میں تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا. جب خط یہ آئے ان کے پاس تو ان کے پاس ایک دلائل النبوہ موجود ہو، نبوت کی ایک دلیل موجود ہو. تو عام الفیل کا یہ پورا کانٹیکسٹ اور یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. اسی حوالے سے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک پوری سورت قرآن حکیم میں نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر کنکریاں. من سجیل، سنگ گل کی. سجیل کا مطلب چھوٹے چھوٹے پتھر. جیسے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پرندوں نے مارے پتھر تو کوئی بھی پتھر سمجھے جا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اس پتھر کا کیسے وہ بنا ہے یہ بھی بتا دیا. یعنی بارش کے قطروں سے بننے والا پتھر. بارش کے قطرے جب ریت پر گرتے ہیں تو جو ریت ہوتی ہے وہ اس بارش کے قطرے کے اندر سما جاتی ہے، ایک ایک ہو جاتی ہے. جیسے آپ پانی ڈالتے ہیں اگر سوکھی مٹی پہ، پھر آپ اس سے گارا بنا سکتے. تو جب بارش ہوتی ہے سوکھی ریت پر تو جہاں جہاں وہ قطرہ گرتا ہے وہاں وہ ذرات آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر دھوپ پڑتی ہے تو وہ چھوٹی سی کنکری بن جاتی. یہ کنکری اتنی ہی سائز کی ہوتی ہے جتنا بارش کا قطرے کا سائز ہوتا ہے. یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ بڑی سی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھروں کی بھی ضرورت نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اتنی بڑی فوج ہلاک ہو گئی، اتنے بڑے ہاتھی ہلاک ہو گئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کو مارا پتھروں سے جو سجیل سے بنے ہوئے تھے، سنگ گل سے. فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ نے کر دیا اس فوج کو ایسے جیسے بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا. جیسے جانور گائے چارہ وغیرہ کھاتی ہے تو اس سے وہ جو رہ جاتا ہے، جو کوڑا کرکٹ جیسا لگتا ہے، چورا نظر آتا ہے، اس طریقے سے وہ فوج ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے مکے کی گلیوں میں ایسے بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے جو ابراہہ کی فوج کے ساتھ آیا تھا. پھر جب یہ پتھروں کی بارش ہوئی تو جہاں جہاں یہ پتھر لگتا تھا جسم کا وہ حصہ اس پہ فالج ہو جاتا تھا. ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ ضائع ہو جائے گا. تو وہ معذور بوڑھا مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتا تھا جو فوجی بن کے آیا تھا ابراہہ کی فوج کے ساتھ، یعنی اس وقت آیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 ایئرز کے تھے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً آس پاس
ولادت ہے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اس واقعے کے تقریباً 50 سال یا 45 سال بعد ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اس فوج میں آیا تھا جو 20 سال کا ہوگا تو اب وہ 70 سال کا ہوگا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بچی ہیں اور وہ مکہ میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک بڈھا وہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس سے وہ کہتا ہے لوگوں سے کہ میں آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دیا. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا. اب وہ چال کون سی تھی, وہ بات کیا تھی, اس کا ذکر اگلی صورت میں ہے. اگلی صورت ہے سورۃ قریش. ویسے تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی صورت ہے, ایک ہی ٹاپک ہے. اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے لِإِيلَافِ قریش. اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ قریش کو مانوس کیا جائے, فار دا ریزن ان آرڈر ٹو ایز قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ان کو مانوس کرنا سفر سے, سردی اور گرمی کے. یعنی قریش جو تجارت کرتا ہے سردی کا اور گرمی کا, تجارت کا سفر, یعنی سردیوں میں وہ جاتے تھے یمن کی طرف اور گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف. تو یمن سے لے کے شام تک کا ٹریڈ روٹ ہے قریش کا, جس کا ذکر یہاں پہ اس صورت میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے اگلی صورت میں کہ سورۃ قریش کا آغاز ہوتا ہے اس طرح سے جیسے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے, لِإِيلَافِ قریش. یعنی اس کا آغاز ہوگا so that قریش would continue doing their trade. سورۃ قریش کا آغاز کیسے ہے؟ so that قریش would continue doing trade. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی بات ہے جو یہاں ذکر نہیں ہوئی. تو علماء نے بیان فرمایا کہ پیچھے سورۃ الفیل ہے, سورۃ الفیل کو جوڑ کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ اس طرح سے ہوگا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, ان کی چال کو ناکام کر دیا. اگلی صورت میں بتایا ایسا اللہ نے کیوں کیا, لِإِيلَافِ قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, تاکہ قریش اپنی تجارت کرتے رہیں, تاکہ قریش جو تجارت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اب اس کے لیے ہمیں ذرا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا. آج ہم اس کا صرف خلاصہ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اگلی جمعے کو ہم سورۃ قریش اور اس وقت کے جو جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھے اس کو کچھ تفصیل سے دیکھیں گے. دنیا میں اس وقت 1450 سال پہلے تجارت کرتے تھے دو بڑے ایریاز آپس میں جو آج بھی کرتے ہیں. ایک ہے انڈیا اور چائنا اور ایک ہے یورپ. یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جو موسٹ پاپولیٹڈ علاقے ہیں اور یہ آپس میں تجارت کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو انڈیا اور چائنا میں اگتی ہیں اور بنتی ہیں جو یورپ میں نہیں, اور بہت سی چیزیں جو یورپ میں ہوتی ہیں جو انڈیا اور چائنا میں نہیں. موسم کا بھی فرق ہے, لہٰذا ان کی تجارت بہت پرانی ہے. لیکن تاجر کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سامان لے کر کیسے جائے. اگر زمین کے راستے سے جائیں گے تو بہت سارے چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے. زمین میں چوری اور ڈاکہ کرنا آسان ہے, تو تاجر کی کوشش ہوتی ہے کہ سمندر کے ذریعے جایا جائے, کشتیوں کے ذریعے جایا جائے. لہٰذا انڈیا کے پورٹ پہ اور چائنا کے پورٹ پہ کشتیاں لوڈ ہوتی ہیں بہت سارے سامان سے, اور اس کو یورپ پہنچانا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کے انسان کو ڈائریکٹ روٹ معلوم نہیں تھا کہ ایک کشتی انڈیا سے چلے یا چائنا سے چلے اور سیدھا یورپ کے کسی ملک کے پورٹ پہ جا کر رک جائے. ڈائریکٹ راستہ معلوم نہیں تھا. آج تو ہمارے پاس ورلڈ میپ ہے جو کہ ہم نے اوپر سے تصویر لی ہوئی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں پانی ہے کہاں زمین ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایکسپلوررز ہوتے تھے, وہ پانی میں سفر کرتے تھے, دیکھتے تھے کس ملک تک پہنچ جائے. جیسے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کولمبس کا, کہ وہ یورپ سے چلا تھا انڈیا ڈھونڈنے کے لیے, لیکن وہ پہنچ گیا امریکہ اور یہ سمجھا کہ یہ انڈیا ہے. وہاں جو لوگوں کو دیکھا اس نے کہا یہ ریڈ انڈینز ہیں. تو یورپ کب سے انڈیا کو تلاش کر رہے تھے کہ پانی کا کوئی راستہ ڈائریکٹ انڈیا پر پہنچ جائے اور ہمیں زمینی سفر نہ کرنا پڑے, کیونکہ زمینی سفر خطرناک ہوتا ہے, اس میں چور اور ڈاکو زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کے انسان کو زمینی سمندری راستہ معلوم نہیں تھا, لہٰذا انہیں کیا کرنا پڑتا تھا, انہیں یمن کے ساحل پہ سارا مال ڈراپ کرنا پڑتا تھا.
انڈیا سے کشتیاں چلی یمن تک، یمن پہ سارا مال کشتیوں سے اونٹ کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اونٹ چلتے تھے یمن سے لے کے شام تک، فلسطین تک، اور پھر فلسطین کا پورٹ ہے غازہ، پھر وہاں سے اونٹوں سے دوبارہ کشتیوں پہ لوڈ کیا جائے، اور پھر یہ میڈیٹرینین سی ہے جو غازہ سے لے کے اور بہت سارے یورپین کنٹریز تک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ سے جو مال آئے وہ پہلے غازہ پہ اترے، وہاں سے اونٹوں پہ جائے، اونٹ چلتے تھے پھر شام سے لے کے یمن تک، پھر یمن سے کشتیوں پہ، اور پھر انڈیا اور چائنا۔ اس کا مطلب پورا کا پورا سفر پانی پر ہے، سوائے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ سارا سفر پانی پر ہے۔ لہٰذا یہی وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں پر لوٹ مار ہوتی تھی۔ یہ جو سفر ہے شام سے یمن اور یمن سے شام، مکہ اور مدینہ اس کے بالکل درمیان میں آتا ہے، اور بدر کا میدان ہے جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ اور کتنے قافلے گزرتے تھے؟ آپ سوچیں کہ ساری دنیا کے تاجروں کو یہیں سے گزرنا ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے پوری دنیا کے تاجروں کے لیے، سارے انڈیا کے، سارے چائنا کے تاجر اور سارے یورپ کے تاجر، انہیں اسی زمین سے گزرنا ہے۔ اور عربوں کا جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا لوٹ مار سال کے 8 مہینے چلتی تھی، 12 میں سے 8 مہینے وہ لوٹتے تھے، صرف 4 مہینے محترم مہینے تھے، حرام مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے، عمرے کے لیے حرام کیے ہوئے تھے، اس میں لوٹ مار بند ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی قافلہ بھی بغیر لوٹے جا نہیں سکتا تھا، سوائے ایک بات کے کہ اگر مکے کا سردار کسی قافلے کی گائیڈنس اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر اس قافلے کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ جیسے مکے کا کوئی سردار ہے مثلا ابو سفیان، اور وہ کہہ دے کہ آپ کا یہ قافلہ میں لے جاؤں گا یمن سے لے کے شام تک اور کوئی نہیں لوٹے گا، تو پھر وہ جو تاجر ہوتا تھا اس کو مجبوراً اس کو کمیشن دینا پڑتا تھا۔ مکے والوں کے پاس جو سب سے بڑی سورس آف انکم تھی وہ یہی تھی کہ وہ قافلے شام سے یمن اور یمن سے شام لے جاتے تھے، اور ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، اور وہ سال کے 12 مہینے قافلوں کو لے جا سکتے تھے پرامن طور۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ قریش اگر کسی قافلے کو لے جائیں تو اس کو کوئی لوٹتا کیوں نہیں تھا؟ تو یہ ہے اس وقت عرب کا عقیدہ۔ جتنے عرب کے قبائل تھے جو لوٹ مار کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک چھوٹا خدا ہے اور ان سب کا ایک بڑا خدا ہے، اور وہ جو بڑا خدا ہے اس کا گھر کہاں پر ہے؟ مکہ میں۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس بڑے خدا کا گھر ہے، باقی جو سارے چھوٹے خدا ہیں وہ اس کے تحت آتے ہیں، اور وہ جو بڑا خدا ہے اس کے گھر کے رکھوالے کون ہیں؟ مکے والے۔ لہٰذا مکے والوں کی آؤٹ آف رسپیکٹ یا ایک طور پر عقیدے کے طور پر ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر مکے والے قافلہ لے جا رہے ہیں تو اس کو نہیں لوٹا جا سکتا۔ لہٰذا مکے والوں کو یہ جو تجارت ملی ہوئی ہے یہ کعبے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے مکے والوں کو تجارت ملی ہوئی ہے۔ لہٰذا سورہ قریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبے کا ذکر فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، مانوس کرنا تاکہ قریش مانوس رہیں اپنے سفر پر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سفر سے، سردی اور گرمی کے، یعنی تجارت کا سفر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ یہاں پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر گھر کا ذکر نہ بھی کیا جاتا جب بھی بات سمجھ آ جاتی تھی۔ قریش کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن رب ھذا البیت، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب کے جس رب نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قریش کے پاس جو کچھ ہے کعبے کی وجہ سے ہے، اگر تجارت ہے تو کعبے کی وجہ سے، اور اگر امن و امان ہے تو کعبے کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے یہ دو صورتیں پڑھی ہیں، اور اگلی مرتبہ ہم ان کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔
پہلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بہذا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چالوں کو ناکام، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگ گل کی، فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا، لإیلاف قریش، تاکہ قریش مانوس رہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہونا ان کا سفر سے سردی اور گرمی کے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان کو خوف میں۔ ان دونوں صورتوں کا آپس میں جڑا ہوا ہونا وہ بہت واضح ہے۔ ہاتھی والے آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے، لیکن پوری صورت میں کعبے کا ذکر نہیں، سورۃ الفیل میں کعبے کا ذکر نہیں ہے، کعبے کا ذکر ہے اگلی صورت میں، سورۃ قریش میں، اور وہاں ایسا لگتا ہے کہ کعبے کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بات پوری ہو جاتی، یعنی کعبے کا ذکر اسپیشلی کیا گیا ہے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم ان دونوں صورتوں کا کنیکشن خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔